اگر تم اس بات سے بہت پریشان ہو رہے ہو کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اتنا ذکر و اذکار، وظائف بھی آزما لیا، یہاں تک کہ تہجد تک پہنچ گیا، مگر میری مراد اب تک پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر اسی طرح کے سوالات تمہیں اندر سے کھائی جا رہی ہے تو سنو، وہ رب قرآن میں تمہیں ان سوالات کا جواب دے رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، میں واقف ہوں تمہاری اس درد سے، مجھے خوب علم ہے تمہاری چاہت کی، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ جتنی بھی آزمائشیں آج تم پہ آئی ہے نا، ان میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت چھپی ہے جو تمہیں ابھی نظر نہیں آئے گی، مگر یقین کرو اس کا انعام بھی بہت بہترین بن کے تمہیں ملنے والا ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے، اور قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھی ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تمہیں میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تمہیں شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تمہیں مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ ان شیطانی وسوسوں کی روئی کو جب تک کان سے نہیں نکالو گے تو آسمانی آوازیں کیسے سن پاؤ گے؟ میرے رب فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے تم اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کچھ فائدہ ہو تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے رب سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ میرے رب اپنے پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے ہلکی آواز میں صبح و شام یاد کیا کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور سچے مومن تو وہی ہے جو مصیبت آنے پر صبر کر لے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی ایک روشنی ہو۔ تم حالات کو نہیں بدل سکتے، مگر دعا کا اختیار اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ میرے رب فرماتے ہیں کہ دعا میں وہ طاقت ہے جو پہاڑ کو بھی اس کی اصل جگہ سے تبدیل کر سکتی ہے۔ دعا وہاں تک جا سکتی ہے جہاں تم کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ زندگی میں آنے والا ہر طوفان تباہی بن کر نہیں آتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو فتح یاب کرانے کے لیے کبھی طوفان نہیں بھیجتا۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ طوفان اپنے ساتھ ان تمام چیزوں کو بہا کر لے جانا چاہتا ہو جو تمہارے خوشی و کامیابی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب تمہارا رب بہت جلد تمہارے لیے آسانیوں کا راستہ ہموار کرنے والا ہے، انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔